حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جنت کی تمام تر نعمتیں موجود ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل میں تسکین نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی ہم جنس ہو، تو آپ کو ایک ہم جنس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تو ایک دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جب آپ اٹھے جاگے تو دیکھا سامنے وہ کھڑی ہیں، تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، بیوی ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو مس کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ان کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اس کو روح البیان نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھنا، کسی روایت میں 20 بھی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک تو آپ کے نور کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، پھر جس وقت روح حضرت آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے داخل ہوئی، اور جب حضرت حوا جو تمام انسانیت کی ماں ہیں ان سے نکاح کی بات آئی تو نکاح میں حق مہر بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود ٹھہرا۔ تو اس طرح حضرت حوا آپ کی بیوی اللہ تعالیٰ نے بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیوی پیدا فرمائی تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کی خاطر حضرت حوا علیہ السلام کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخاری و مسلم میں ارشاد موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور وہ ٹیڑھی ہے۔ تو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو اے مردو تم اس پر ہمت اور حوصلہ کر کے برداشت کر لیا کرو۔ تو اس طرح حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں، جتنی ملتیں آئیں، ان میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو تمام ملتوں میں برابر چلتی آ رہی ہیں، اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو تمام ملتوں میں پائی جاتی ہو، اور 2 جو عبادتیں تمام ملتوں میں، تمام امتوں میں پائی جاتی ہیں، وہ ان میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا نکاح ہے۔ یہ تمام امتوں میں قیامت تک جاری رہیں گی۔ اگلی بات جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کی تمام تر نعمتوں میں انسان کے لیے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ بیوی ہے، اس لیے کہ تمام تر نعمتیں موجود تھیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہاری تسکین کے لیے یہ زوجہ پیدا کی ہے، بیوی پیدا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کی تمام تر نعمتوں سے اعلیٰ ترین نعمت کیا ہے؟ بیوی ہے۔ تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ وہاں تو حوریں تھیں، تو گزارش ہے کہ ایک تو حوریں حضرت آدم علیہ السلام کی ہم جنس نہیں تھیں اور تسکین اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام تر جنت کی نعمتوں کی اجازت تھی، لیکن حوروں کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوریں بعد از قیامت جو دنیا میں بندہ اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، ان کے اجر و ثواب کے طور پر حوروں سے بعد از قیامت نکاح ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ یہاں پر ہے کہ انسانوں کی پیدائش 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ ایک تو معروف طریقہ کار کہ ماں باپ کے ذریعے انسان پیدا ہوتے ہیں، جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں،
اور دوسرا وہ طریقہ کار کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ایک وہ طریقہ ہے کہ جس میں بغیر ماں کے پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔